بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلومات دوں گا فرد کے بارے میں کہ فرد کیا ہوتی ہے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچنے لگ گئے کہ یہ پٹھانوں والی بولی کی بولنی شروع ہو گیا ہے کہ یہاں فرد ہوتی ہے ہو گیا فرد ہوتا ہے بھائی، نہیں بھائی، یہاں پہ فرد ہوتی ہے۔ ریونیو کی زبان میں یا جو ہے لیگلی اگر کہیں پہ فرد کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے فرد کو ہم ہوتی ہی کہیں گے۔ وہ میں ابھی ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں کہ فرد ہوتی کیوں ہے، یہ ہوتا کیوں نہیں۔ تو جی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فرد کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کی طرف ہم جائیں، امید ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب تو کیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیں۔ تو جی فرد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک ایسا کاغذ کا لیگل ٹکڑا جس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے اور جو ایک خاص زمین کے ٹکڑے کے متعلق مفصل معلومات بیان کرتا ہے۔ یعنی فرد، آسان الفاظ میں کہیں گے کہ فرد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کسی خاص زمین کے ٹکڑے کے متعلق مفصل معلومات بیان کی گئی ہوں تو وہ فرد کہلاتا ہے۔ عام طور پر جو فرد ہوتی ہے اس میں 10 خانے ہوتے ہیں، تو ابھی جو ان کی تفصیل ہے وہ میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نمبر شمار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مالک ہوتا ہے، پھر کیا اس میں ہے کتنا کیلا نمبر ہے، یا پھر جو ہے اس میں ہوتا ہے نمبر خسرہ ما اگر کوئی ہو، تو اس کے بعد رقبہ قسم ہوتی ہے زمین کی، یعنی کھیت ہے یا میزان، خطونی، کاشتکار اور کھیوٹ وغیرہ، یہ سب یعنی اس میں آتے ہیں۔ تو اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ فرد کو پڑھتے کیسے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ابھی یہ ویڈیو جو ہے اس میں صرف آپ کو یہی معلومات دینی تھی کہ فرد ہوتی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے رجسٹر حقداران زمین، عام طور پر جو ہیں وہ سیانے لوگ جو ہیں، یعنی پرانے لوگ جن کو کبھی زمین سے تعلق واسطہ رہا ہو، پٹواریوں سے تعلق واسطہ رہا ہو ان کا، تو وہ ضرور اس رجسٹر کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے کہ رجسٹر زمین حقداران ایک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر پٹواری کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ڈاکومنٹ فرد ہے یہ اسی کا ہی ایک ورک کہہ لیں، اسی کا ایک پیج کہہ لیں، اسی کا ایک حصہ کہہ لیں۔ تو اس میں جو ریکارڈ جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ اس فرد پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو رجسٹر حقداران زمین ہوتا ہے اس میں مختلف لوگوں کی اور مختلف کھاتے ہوتے ہیں اس میں۔ تو جب آپ ایک فرد نکالتے ہیں تو وہ ایک خاص زمین کے ٹکڑے کے متعلق آپ نے لینی ہوتی ہے۔ بھئی مجھے جناب میرا جو نام ہے فلاں، فرض کریں میرا نام عتیق عثمان ہے، تو آپ نے وہاں جا کے کہنا ہے پٹواری صاحب کو، یا جو آپ کے حلقے کا پٹواری ہوگا، یا آج کل کمپیوٹرائز ہو گیا ہے جو ہے یہ نظام لینڈ ریکارڈ کا، تو لینڈ ریکارڈ آفس بن گئے ہیں آج کل جو ہے شہروں میں۔ تو وہاں پہ جا کے آپ کہیں گے بھئی مجھے میرا یہ فلاں نام ہے، فلاں ولدیت ہے، تو میرا رقبہ جو ہے وہ فلاں کھاتے میں، وہاں سے جو مجھے فرد آپ دے دیں، تو وہ آپ کو فرد دے دیں گے۔ اب کیا ہے، فرد جو ہے اس کی آگے مختلف اقسام ہیں۔ اب فرد کی اقسام، ہاں جی، فرد کی اقسام یہ اس کے استعمال کے حساب سے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے آپ کو فرد کی ضرورت ہوگی وہی اس کا نام کہلائے گا۔ فرض کریں ایک ہوتی ہے فرد مچلقہ ضمانت، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کب لی جاتی ہے؟ جب کوئی کسی کی آپ نے ضمانت دینی ہو، یعنی کوئی ملزم ہے وہ ضمانت پر رہا ہو رہا ہو،
تو وہاں پہ کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ بھئی اس کا اتنے ہزار کا یا اتنے لاکھ کا مچلقہ ضمانت وہ آپ کورٹ میں جمع کروا دیں، اس کے بعد جناب ہم اس ملزم کو رہا کر دیں گے اس مچلقے کے اگینسٹ. یعنی وہ ہوتا ہے مچلقہ جب آپ وہ دیتے ہیں اس زمین، وہ خاص ٹکڑا جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے، وہ ایک قسم کا کورٹ کے رہن پہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک آپ اس زمین کے ٹکڑے کو نہ تو بیچ سکتے ہیں، یعنی وہ کاشت تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، کاشت وہ آپ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نہ تو کسی کو بیچ سکتے ہیں، نہ کسی اور کے نام پہ آپ وہ زمین منتقل کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کا وہ جو ملزم ہے اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے. یعنی وہ اگر سزا ہو جائے تب وہ اس کو جب گرفتار کر لے گی عدالت یا پولیس، تو وہ جب جیل چلا جائے گا اس کے بعد آپ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب بندہ جو ہے اس کو سزا ہوئی ہے اور وہ جناب عدالت نے جو ہے گرفتار کر لیا، تو برائے مہربانی مجھے مچلقہ ضمانت جو ہے وہ واپس کر دیا جائے. یا پھر اس کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ بندہ رہا ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے ٹرائل میں، جناب بندہ جو ہے وہ ملزم جس پہ لگایا گیا تھا الزام وہ جھوٹا نکلا تو اس کو جناب بری کر دیا گیا، تب بھی آپ کو پھر درخواست دینی پڑتی ہے عدالت میں کہ جناب بندہ جو ہے وہ فلاں کیس میں ضمانت پہ رہا ہو گیا ہے، بری ہو گیا ہے، تو وہ جناب کیس اس پہ ختم ہو گیا ہے، تو اب لہٰذا مجھے مچلقہ ضمانت واپس کر دیں. تب وہ عدالت جو ہے آپ کو مچلقہ ضمانت واپس کرے گی اور وہ جا کر آپ نے پٹواری کو دینا ہے، جہاں پہ ابھی پٹواری سسٹم چل رہا ہے. تو جہاں پہ لینڈ ریکارڈ جو ہے کمپیوٹرائز ہو گیا ہے وہاں پہ آپ نے لینڈ ریکارڈ آفس جانا ہے اور وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ مچلقہ ضمانت دینا ہے ان کو، اور کہنا ہے کہ بھئی یہ جناب جج صاحب کا آرڈر بھی ساتھ لگا ہوگا کورٹ کا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ فلاں فلاں اس میں مچلقہ لیا تھا کورٹ نے، تو اب جناب یہ اس میں بری ہو گیا تو لہٰذا یہ سے بار ختم کرتی ہے عدالت. تو وہ آپ جا کے وہاں تب جا کے اس کو وہاں سے بار اس کا ختم کروائیں گے. یہ ہوگی فرد برائے ضمانت. تو اس کے بعد ہوتی ہے ایک فرد برائے بیع. فرد برائے بیع ہوتی ہے کہ جب کسی نے کوئی زمین خریدنی ہوتی ہے یا بیچنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اگنا لینے والا جس نے زمین لینی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے فرد بیع دکھاؤ اس زمین کی. اب فرد بیع میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ فرد بیع جو ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آیا کہ جو یہ زمین کا ٹکڑا یہ بیچ رہا ہے اس زمین کا مالک آیا یہ بیچنے کے قابل ہے، یعنی اس پہ کوئی کسی قسم کا انکمبرنس یا کوئی بار، کسی قسم کا کوئی رہن یا کوئی کسی قسم کا کوئی لون وغیرہ نہیں لیا گیا یا کسی بار میں یہ نہیں پڑی، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. تب یہ جو ہے عام طور پہ جو خریدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ فرد بیع کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دیکھنی بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کہیں خریدار ہوں اور آپ وہ جگہ خرید لیں اور آپ نے فرد بیع نکلوائی نہیں اور دیکھی نہیں، حالانکہ وہ زمین تو پہلے سے فک ہو چکی ہے یا وہ اس پہ لون لیا ہوا ہے. اب آپ تو آپ کا تو وہ لون چکائیں گے تب جا کے آپ کی وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوگا وہ آپ کے نام پہ منتقل ہو سکے گا، ادروائز وہ جاتا رہے گا، وہ بینک کے کھاتے میں ہے تو بینک کے کھاتے میں چلا جائے گا، کسی مچلقہ ضمانت میں پڑا ہے تو وہ جناب عدالت کے کھاتے میں رہے گا. تو اس کے بعد ایک ہوتی ہے فرد برائے ریکارڈ بھی ہوتی ہے. فرد برائے ریکارڈ ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے صرف اپنا دیکھنا ہے کھاتا یا کسی کا بھی کھاتا، یعنی میں نے اپنے والد صاحب کا دیکھنا ہے کہ میرے والد صاحب کے کھاتے میں کتنی زمین ہے یا میرے چاچا کے یا میرے ماموں کے، تو وہاں پہ میں ان کا نام لے کے کہوں گا کہ فرد برائے ریکارڈ دے دیں. تو یہاں پہ یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ فرد ریکارڈ جو ہے وہ تقریباً ہر جو ہے آپ کا جانے والا ریلیٹیو جو ہے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہوتا اس زمین پہ. لیکن جو فرد برائے ضمانت ہے وہ خاص بالخاص صرف اس بندے کو ملے گی جس کے کھاتے میں وہ زمین ہوگی، اگر وہ زمین کا مالک ہوگا تو اس کو وہ فرد برائے ضمانت ملے گی. اسی طرح جو فرد برائے بیع ہے تو وہ بھی جو مالک ہے زمین کا وہی لے سکتا ہے، لیکن فرد برائے ریکارڈ جو ہے وہ صرف کیونکہ ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے تو وہ مل سکتی ہے آپ کو، عام بندے کو بھی آپ لے سکتے ہیں. فرد برائے ریکارڈ میں عام طور پہ بس یہی دیکھنے کے لیے لی جاتی ہے کہ آیا کہ اس زمین پہ جو ہے اس زمین یہ کس کنڈیشن میں ہے، زمین کتنے
کس کھیوٹ میں ہے، کس خاتونی میں ہے، کس کھاتے میں ہے، اس کا جناب خسرہ نمبر کیا ہے، یا اس پہ کوئی بار وغیرہ وہ بھی اس پہ آ جاتا ہے کہ یا اس کی منتقلی کب ہوئی ہے، وہ کب بیچی گئی ہے، خریدی گئی ہے، لی گئی ہے، وہ بھی آخری جو خانہ ہوتا ہے اس کا 10 نمبر کیفیت والا، اس میں جو ہے وہ درج کیا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ کب جو ہے وہ خریدی گئی یا بیچی گئی یا انتقال کی گئی۔ تو ایک مزے کا ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا یہ ویڈیو بناتے بناتے، اسی فرد کے متعلق ہی ہے جو پچھلے دنوں ہمارے سینئر نے ہمیں سنایا کہ بھئی ایک دور تھا کہ جب ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اتنے بھولے بھی ہوتے تھے کہ عدالت نے جناب ملزم کی ضمانت لی، مچلکہ انہوں نے جناب 1 لاکھ ضمانت کا مچلکہ انہوں نے مانگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں نے جناب جو ہے وہ پارٹی تھی ملزم پارٹی، ان کو میں نے کہا بھئی آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ کے بندے کی ضمانت ہو گئی ہے تو آپ نے کل فرد لے کے آنی ہے۔ تو وہ جناب بندہ جو ہے جب صبح کوٹ آیا تو وہ اپنے ساتھ گھر کے تمام افراد کو لے آیا، وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائی کو، والد کو، وہ سارے ساتھ لے آیا۔ اب وہ وکیل صاحب اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ بھئی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایک فرد لے کے آنا ہے، تو فرد لے کے آنی ہے تو آپ یہ سارا کنبئی ساتھ اٹھا کے لے آئیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا بھئی وکیل صاحب آپ نے یہ بتایا نہیں تھا مجھے کہ کون سا فرد لے کے آنا ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ فرد لے کے آنا ہے۔ تو حالانکہ وہ لے کے آنا ہے نہیں، وہ لے کے آنی ہی کہا ہوگا وکیل صاحب نے، اور کہا تھا کنفرم، تو لیکن وہ اس کو بھولا لوگ تھا تو وہ جناب پورا کنبئی ساتھ لے آیا۔ تو امید ہے کہ اگر یہ میری ویڈیو اس نے سن چکا ہوتا تو ایسا مسئلہ نہ ہوتا۔ تو اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھ لی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، شیئر آپ کی مرضی اگر اچھی لگے تو کیجیے گا، اور لائک بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ میری انشاءاللہ مفید ہوں گی آپ کے لیے، کیونکہ میں ان ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں کہ جنرل پبلک کے لیے جو ہے لیگل ایشوز پہ بات کرتا ہوں، لیگل ایڈ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ قانونی مدد جو ہے وہ ہو جائے۔ ہاں ایک بات سٹے کی رہ گئی ہے، جب سٹے لیا جاتا ہے تو اس میں بھی فرد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فرد وہاں پہ جو چاہیے ہوتی ہے وہ فرد برائے ریکارڈ وہ ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ فرد برائے ریکارڈ میں آپ کا وہ جو بندہ سٹے لے رہا ہوتا ہے وہ اس میں دکھاتا ہے اپنی ملکیت، بھئی یہ جو ہے یہ میری زمین ہے، تو لیکن جو ہے یہ بندہ فلاں بندہ جو ہے وہ میری زمین پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس میں در اندازی کر رہا ہے، گھسنے کی کوشش کر رہا ہے زبردستی۔ تو یہ اس لیے پھر وہ جو ریکارڈ فرد برائے ریکارڈ ہے وہ سٹے میں لگائی جاتی ہے۔ تو یہ لیں جی آپ تیسری ایک اور نکل آئی۔ تو بہرحال اس کی مختلف اقسام ہے، اس کے علاوہ فرد برائے انتقال بھی ہے۔ تو یعنی جس چیز کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی فرد کی وہی اس کا نام بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تھینک یو۔